ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سکندر آغا صاحب مرحوم اور ہمارے کاشف بھائی کے جتنے بھی بزرگان ہیں اور تمام مومن مومنات پوری کائنات میں جہاں جائیں جو عزائے امیر المومنین ہر سال عزائے امیر المومنین میں شریک ہوتے تھے ان سب کی ارواح کو ایصال کرتے ہیں. بسم اللہ. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم. ایک صلوات ارشاد فرما دیں آپ. ما شاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وافوض امری الاللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وحمدہ فوز للحامدین وطاعتہ نجاء للمطیعین وشکرہ عز للشاکرین. جلت عظمتہ الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الغر المیامین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار. آمين رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلوات بھیج دیں عظمت محمد و اور دیگر آپ حضرات صلوات بھیج دیں عظمت محمد و حضرات موالیان سرکار امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام وازاداران مولا غدیر. میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں قرآن مجید کی ایک بہت ہی مختصر و مشہور و معروف آیہ کریمہ کو اپنا سرنامہ کلام قرار دینے کا شرف حاصل کیا ہے. سورہ یاسین ہے. آیت نمبر 13 ہے. سورہ یاسین قرآن کا دل کہا گیا ہے. قلب قرآن ہے سورہ یاسین. اور یہ بات متفق بین الفریقین ہے کہ سورہ یاسین کو اللہ نے قرآن مجید کا دل قرار دیا ہے. تو جب دل ہے تو دل کی دھڑکن بھی ہوگی, کیونکہ بغیر دل کے دھڑکن مردہ مانا جاتا ہے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. جیسے بغیر دھڑکن کے دل کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی, دل کی کوئی حقیقت نہیں رہ جاتی,
ویسے ہی جناب امیر کے بغیر سرکار ختمی مرتبت کی شخصیت کو بھی نہیں سمجھا جا سکتا۔ چنانچہ اللہ نے قرآن مجید کے دل میں اس آیت کو دھڑکن کے طور پر رکھ دیا۔ اب صبح قیامت تک جب تک یہ آیت قرآن کے دل میں دھڑکتی رہے گی تب تب مومنین فیضیاب ہوتے رہیں گے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اللہ نے قرآن مجید کے دل میں اس آیت کو دھڑکن کے طور پر رکھا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے ہر شے کا احاطہ امام مبین میں کر دیا، ہر شے کا احصاء امام مبین میں۔ اب شے سے مراد جو کچھ بھی آپ کے اذہان عالیہ میں آتی رہے، بحیثیت شے جو چیز بھی آپ کے ذہن میں ابھرے، اس شے کا احاطہ امام مبین میں کیا گیا ہے، ہر شے کا احصاء امام مبین میں کیا گیا ہے۔ چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں یہاں پر کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو خلیفہ اول اٹھا اور اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا امام مبین سے مراد توریت ہے؟ حضرت نے فرمایا نہیں، امام مبین سے مراد توریت نہیں ہے۔ پھر خلیفہ ثانی اٹھا، اس نے پوچھا کہ کیا امام مبین سے مراد انجیل ہے؟ حضرت نے کہا نہیں، انجیل نہیں ہے۔ پھر ایک صاحب نے دریافت کیا کیا امام مبین سے مراد قرآن ہے؟ حضرت نے کہا تین کے چکر چھوڑو، وہ دیکھو امام مبین آ رہا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ان تینوں کو چھوڑ دو، وہ امام مبین آ رہا ہے۔ اب جو لوگوں نے در مسجد پر دیکھا تو دیکھا سرکار امیر المومنین تشریف لا رہے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ حضرت نے کہا کہ تینوں کو چھوڑو، امام مبین تشریف لا رہے ہیں۔ اب جو لوگوں نے در مسجد پر دیکھا تو غالب کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لا رہے تھے۔ حضرت نے اشارہ کر کے کہا کہ یہی امام مبین ہے۔ تو اب اگر میں آیت کا ترجمہ یوں کروں تو غلط نہ ہوگا کہ ہر شے کا احاطہ ہم نے ذات علی میں کر دیا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اب یہاں پر عزیزان گرامی احاطے سے مراد اور احساء سے مراد اگر آپ تدبر کریں گے، غور و فکر کریں گے، تجزیہ کریں گے، انالیسس کریں گے، تعقل کریں گے، اپنی عقلوں کا استعمال کریں گے اور ذرا سا غور و فکر کریں گے، ذرا سا بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت سے اگر آپ کام لیں گے تو آپ کے اوپر یہ بات منکشف ہو جائے گی، یہ راز منکشف ہو جائے گا۔ اور اگر کاشف کے گھر میں یہ بات منکشف نہ ہوئی تو صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ اس بات کا میں تذکرہ یہاں کر رہا ہوں، کاشف بھائی کے گھر میں اس بات کا انکشاف کر رہا ہوں میں کہ اب بھائی دیکھیے جسارت ہے، میں جسارت کر رہا ہوں کہ ہر شے کا احاطہ امام مبین میں کر دیا گیا۔ اب یہاں پر احساء سے مراد اور احاطہ سے مراد اگر آپ غور کریں گے تو اختیار کل ہے۔ دیکھیے توجہ رہے آپ حضرات کی، بہت مختصر وقت میں مجھے اپنے بیان کو سمیٹنا ہے۔ احساء سے مراد اور احاطے سے مراد عموماً یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم نے ہر شے کا علم امام مبین کو عطا کر دیا۔ یہ ترجمہ تمام لوگوں نے کیا ہے، متفق بین الفریقین سب نے اس چیز کو کہا ہے کہ صاحب علم ہم نے امام مبین کو عطا کر دیا، علم ہم نے امام مبین کو عطا کر دیا، علم ہم نے امام مبین کو عطا کر دیا۔ ہر شے کا علم امام مبین کو ہے، بے شک ہر شے کا علم امام مبین کو ہے، مگر وہ علم اس وقت تک کارآمد ہو ہی نہیں سکتا جب تک علم کے ساتھ اختیار نہ ہو۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اور کر رہے ہیں آپ؟ جب تک علم کے ساتھ اختیار نہ ہو، دیکھیں میں بڑی جسارت کر رہا ہوں، علم کے ساتھ جب تک اختیار نہ ہو تب تک کوئی کسی شے کا علم فائدہ بخش نہیں ہو سکتا انسان کے لیے۔ ہمیں علم ہے کہ سورج ہے، علم ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ سورج تو سورج ہے ہی ہے۔ ہمیں علم ہے چاند ہے، علم ہونے سے کیا فائدہ ہے؟ علم تو ہے ہی ہے، چاند ہمارے سامنے چمک رہا ہے۔ فیضان بھائی آگے تشریف لے آئے، ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ ایک باواز بلند صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ دیکھیں میں آپ کی خدمت میں بہت جلدی کچھ باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ علم اگر اختیار نہ ہو، بہت توجہ رہے آپ حضرات کی، گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ ہر شے کا احاطہ امام مبین میں کر دیا گیا، تو میں یہ جسارت کر رہا ہوں کہ علم ترجمہ یہ کیا گیا کہ صاحب ہر شے کا علم امام مبین کو عطا کیا گیا ہے، لیکن علم اگر اختیار کے بغیر ہو
تو علم فائدہ بخش نہیں ہے. ہمارے سامنے سورج چمک رہا ہے, ہمیں معلوم ہے سورج چمک رہا ہے, ہمیں علم ہے کہ سورج ہے, مگر ہمارے پاس اختیار نہیں ہے کہ ہم جب چاہیں سورج کو اپنی اشارے پر بلا لیں. ہم ارادہ کریں تو سورج اشارے پر آ جائے, ہم اشارہ کریں تو سورج پلٹ آئے, ہم اشارہ کریں تو چاند دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں. علم ہے کہ سورج ہے, علم ہے کہ چاند ہے, علم ہے کہ ستارے موجود ہیں. علم ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اگر اختیار نہ ہو. اللہ نے امام مبین کو محض علم نہیں عطا کیا اشیاء کا, اشیاء کا علم عطا کرنے کے ساتھ ساتھ امام مبین کو اختیار کل عطا کیا ہے. اب امام مبین چاہے تو سورج پلٹا دے, ٹھوکر مارے, مردہ جلا دے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. مولانا آگے یہاں تشریف لے آئے, ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. دیکھیے میں آپ کی خدمت میں بارہا اس بات کو عرض کر چکا ہوں, پھر عرض کر رہا ہوں, صلوات باواز بلند بھیجا کریں آپ حضرات. ایک اس سے بہتر صلوات بھیجیں آپ حضرات محمد و آل محمد پر. یہاں آئے گا آپ حضرات. بس عزیزوں بہت جلدی جلدی سماعت فرما لیں. تو امام مبین کو اللہ نے ہر شے کا علم عطا کیا, علم کے ساتھ ساتھ اختیار بھی عطا کیا. یہ ہے اس آیت کا مطلب. ایک ظاہر ہے کہ قرآن کی ہر آیت کے 70 ظواہر ہوتے ہیں اور 70 بطون ہوتے ہیں, اور 70 ظاہر و باطن کے 70 ہزار ظواہر و بطون ہوتے ہیں. یعنی ایک آیت کا کوئی ایک مقصد, انسان کوئی ایک مطلب لے کے اگر انسان بیٹھ جائے اور وہ یہ سوچ لے کہ صاحب اس کا یہی مطلب ہے, تو نہیں. مالک کائنات نے ہر آیت کے 70 ظاہر و 70 باطن رکھے, اور 70 ظاہر و باطن کے 70 ہزار ظاہر و باطن ہیں. اور واحد میرا مولا ہے کہ جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں علی جانتا ہوں قرآن کے ہر ظاہر کو اور ہر باطن کو. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. اور کر رہے ہیں آپ اگر اس کے لیے سرکار ختم مرتبت کہیں علی مع القرآن والقرآن مع علی, صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے. یعنی ان دونوں کا آپس میں یہ دونوں ایک دوسرے سے قطعاً جدا نہیں ہو سکتے. یہ ان کے ساتھ ہیں, وہ ان کے ساتھ ہے. قرآن کے ساتھ تو بہت سے لوگ ہیں, یہ دیکھیں قرآن کس کے ساتھ ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. قرآن کے ساتھ ہونے کا دعویٰ تو بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ ساتھ ہم بھی قرآن کے ساتھ, اور ہم بھی قرآن کے ساتھ, اور ہم بھی قرآن کے ساتھ. یہاں تک کہ جن لوگوں نے قرآن پر تیر برسائے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم قرآن کے ساتھ ہیں. جنہوں نے قرآن کو نیزوں پر اٹھایا وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم قرآن کے ساتھ ہیں. جنہوں نے قرآن کو جلایا وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم قرآن کے ساتھ ہیں. جو قرآن پڑھ کے قرآن ناطق کے مقابلے پہ آ گئے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم قرآن کے ساتھ ہیں. مگر قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ نہیں, ہم علی کے ساتھ ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. اور کر رہے ہیں ہم صرف اور صرف علی کے ساتھ ہیں. اب یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جو علی کے ساتھ ہے وہی حقیقی معنوں میں قرآن کے ساتھ ہے. محض قرآن کا ساتھ یہ دم بھرنا کہ صاحب ہم بھی قرآن کے ساتھ ہیں, ہم بھی قرآن کے ساتھ ہیں, یہ فائدہ بخش انسان کے لیے نہیں ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ ہر شے کے علم کے ساتھ ساتھ مالک کائنات نے ہر شے کا اختیار امام مبین کو عطا کیا ہے. اور آپ نے سینکڑوں واقعات سماعت فرمائے ہوں گے مختلف ذاکرین سے, علماء سے, خطباء سے, ذاکر واعظین سے, دانشوران سے, ہم سے بہتر مقررین سے آپ حضرات نے سماعت فرمایا ہوگا مولا کائنات کے اختیارات کے بارے میں, ان کے معجزات و کمالات کے بارے میں. کچھ میں بھی آپ کی خدمت میں بہت سامنے کی باتیں عرض کرنا ہے, زیادہ طول نہیں دینا ہے اپنی گفتگو کو, کہ امام مبین کو اللہ نے ہر شے پر قدرت عطا کی. اب یہ جو چاہیں وہ کریں گے, مگر قطعاً اس کا مطلب یہ نہیں. دیکھیں میں بہت کیا کہتے ہیں سنبھل کے گفتگو کر رہا ہوں, کیونکہ عالم امت کے مسئلے میں کوئی بھی ایک لفظ اپنی طرف سے ہم نہیں کہنے کا حقدار ہے. کوئی یہ روا نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم کوئی بھی بات اپنی طرف سے کہہ دیں. ہمیں جو بھی کہنا ہے وہ ان کی احادیث کی روشنی میں کہنا ہے, قرآن کی آیات کی روشنی میں کہنا ہے. صاف معصوم نے ارشاد فرمایا کہ ہماری احادیث کو سنو, قرآن کی آیات سے ٹیلی کرو. اگر قرآن کی آیات سے مل جائیں تو انہیں تسلیم کر لو, قرآن کی آیت سے نہ ملے تو اسے دیوار پر دے مارو. اور اس کے بعد یہ بھی ارشاد فرمایا, جہاں پر یہ ارشاد فرمایا, اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں صاحب مولانا یہ فرمایا قرآن کی آیت سے ٹیلی کرو, اور اس کے بعد ٹیلی کرنے کے بعد ملے تو صاف اس کو کیا کہتے ہیں قبول کر لو, نہ ملے تو دیوار پر دے مارو. یہ حدیث آپ کو نظر آتی ہے. مگر پھر پانچویں امام علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اگر, بہت توجہ سے سنیے کہ خدا کی قسم, اگر ہماری کسی حدیث کو تم سنو اور تم اس کے معنی و مفاہیم کو درک نہ کر سکو, تحمل نہ کر سکو, برداشت نہ کر سکو, تو فی الفور انکار نہ کر دینا. بہت توجہ رہے آپ حضرات کی, بڑی احتیاط کی منزل ہے. فی الفور انکار نہ کر دینا, اس امر کو ہماری طرف واپس پلٹا دینا. ہم جب بہتر سمجھیں گے تمہاری ہدایت کر دیں گے. بھائی صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر.
دیکھیے بڑی بڑی سخت منزل ہے جدان گرامی، اور کرنا ہے آپ، سخت منزل ہے. اللہم صلی علی، ایک بآواز بلند صلوات بھیجیں آپ حضرات محمد و آل محمد پر. بڑی سخت منزل ہے کہ دیکھو ہماری کسی حدیث کو سننا اور تمہیں اگر اس کے بارے میں علم نہ ہو تو دیکھو انکار نہ کر دینا، اختلاف نہ کرنا. قطعاً یہ نہیں کہ تم یہ کہہ دو کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی بات، ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی لہذا ہم کیوں تسلیم کریں. نہیں، یہ جسارت قطعاً نہ کرنا، یہ کوشش قطعاً نہ کرنا، اتنے جسیر نہ بن جانا، طغیان گری بنا آمادہ ہو جانا، سر نہ اٹھانا، سرکشی نہ کرنا، اپنے آپ کو ہمارے مقابلے پہ نہ لانا، کیونکہ ہمارے مقابلے پہ جو آئے گا ہلاک ہو جائے گا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. توجہ رہے آپ حضرات کی، سرکشی کا جذبہ تمہارے اندر نہ پیدا ہو. ہماری کسی حدیث کو سنو، تم متحمل نہیں ہو رہے ہو، اگر تم تحمل نہیں کر پا رہے ہو، تمہارا دل برداشت نہیں کر پا رہا ہے، تم اس کے معانی و مفاہیم کو درک نہیں کر پا رہے ہو، اپنے ذہن و دل میں اس کو بسا نہیں پا رہے ہو، تو اس کو چپ چاپ ہماری طرف واپس پلٹا دو. ہم جب جس وقت بہتر سمجھیں گے تمہاری ہدایت کر دیں گے، اور ایسا ہوا ہے اور ہوتا ہے. چنانچہ بہت سامنے کی بات ہے، ساتویں امام علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور توجہ سے سنیے گا عزیزان گرامی. ساتویں امام علیہ، یہ بات روک کے آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں، امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، بآواز بلند صلوات بھیجیں آپ حضرات، بآواز بلند صلوات. حضرت نے نہج البلاغہ کلمات قصار 125ویں حدیث حضرت کی، تاکہ دیکھیے گا نہج البلاغہ میں مولا نے کیا فرمایا. یہ جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں ساتویں امام علیہ السلام کے زمانے سے متعلق، جو یہ اسی کی روشنی میں آپ، اسی حدیث کی روشنی میں، اسی کے ذیل میں آپ سے گفتگو کرنا ہے. مولا نے فرمایا کہ دین کی تعریف نہ مجھ سے پہلے ایسے کسی نے بیان کی ہوگی، اور نہ میرے بعد کوئی دین کی ایسی تعریف بیان کر پائے گا. یعنی دین کی ڈیفینیشن نہ مجھ سے پہلے کسی نے ایسی ڈیفینیشن دین کی بتائی ہوگی، نہ میرے بعد دین کی کوئی ایسی ڈیفینیشن بتا پائے گا. یہ خدا کی قسم صرف اور صرف جناب امیر کو زیب دیتا ہے، چونکہ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے دین کو دنیا میں آتے دیکھا، پروان چڑھتے دیکھا، عالم شباب میں دیکھا، اور اس کے بعد ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ دین کو یہ بھی دیکھا کہ کن کن مشکلات میں گھرا، 3 مرتبہ ٹھوکر کھاتے ہوئے بھی دیکھا جب دین عالم سکرات میں تھا، اور خود ساختہ دیدار حضرات، اور خود ساختہ دیدار حضرات فرزندان توحید 3 مرتبہ جب دین کو ٹھوکر کھاتے ہوئے دیکھا اور سکرات کی منزل میں دیکھا، تو امیر کائنات کے در پہ آگے کہا یا علی آپ خلافت تو قبول کر لیں. حضرت نے کہا میں نے تو 3 مرتبہ طلاق دے دی ہے. کہا اگر آپ نے خلافت کو قبول نہ کیا آپ نے خلافت کا منصب، تو ہم روز محشر فریاد کریں گے. امیر المومنین نے کہا ہاں، ہم ایک شرط پر تم پر حکومت تو قبول کریں گے کہ ہم ماضی کے خلفاء کی سیرت پر عمل نہیں کریں گے. یہ بتانا حضرت کا، یہ کہنا حضرت کا اس بات کی دلیل ہے کہ ماضی کی جو خلافتیں تھیں ان کا سیرت نبوی سے اور قرآن سے کوئی تعلق نہیں تھا، سنت الہیہ سے کوئی تعلق نہیں تھا. حضرت نے فرمایا کہ علی اپنے فیصلے خود کرے گا، قرآن اور سیرت رسول سے میں خود فیصلے کروں گا، میں خود بیان کروں گا کہ کون سا حکم کہاں لاگو ہوتا ہے. اور کر رہے ہیں آپ. تو حضرت نے فرمایا کہ نہ مجھ سے پہلے دین کی کسی نے ایسی تعریف اور ڈیفینیشن بتائی ہوگی، نہ میرے بعد دین کی کوئی ایسی ڈیفینیشن بتا پائے گا. حضرت نے فرمایا سنیے گا، آج کی مجلس کا تبرک لیتے جائیے اور اس پر سوچئے گا، غور کیجئے گا، فکر کیجئے گا. انشاءاللہ معارف کے نئے ابواب ہوں گے آپ کے لیے، اور نئے پہلو آپ کو نظر آئیں گے، اور نئے گوشے ملیں گے آپ کو عرفان کے. بس مولا سے بھیک مانگیے. یاد رکھیے گا علم و معرفت کسی کے بعد کی جاگیر نہیں ہے. ان سے مانگیے، بھیک مانگیے. یہ جس کو چاہیں اس کو معرفت عطا کریں گے، یہ جس کو چاہیں گے صاحب عرفان بنا دیں گے. یہ تو وہ ہیں کہ جو بے زر کو ابو ذر بناتے ہیں، بیداد کو مقداد بناتے ہیں، مسلمان کو سلمان بناتے ہیں. بھائی صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. اور کر رہے ہیں آپ. بس صدق دل اور اخلاص نیت شرط ہے کہ ان کی بارگاہ میں کوئی انسان آئے اور اخلاص نیت سے اپنے سر کو جھکا دے تو یہ جسے چاہتے ہیں خوب عطا کرتے ہیں، خوب عطا کرتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ الدین هو التسلیم. یہ مولا نے فرمایا الدین هو التسلیم، دین محض تسلیم ہی تسلیم ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بہت توجہ سے سنیے گا. انشاءاللہ آنے والے کل کی گفتگو بھی کوشش یہ رہے گی کہ
بس اسی کے کیا کہتے ہیں ارد گرد رہے، اور پھر کیا کہتے ہیں انشاءاللہ پرسوں نرسوں آپ حضرات ہمارے برادر بزرگ خطیب اہل بیت علی جناب مولانا سید محمد عسکری صاحب قبلہ کو خطاب سماعت فرمائیے گا، وہ آپ کی خدمت میں بہتر سے بہتر انداز سے اور نئے نکات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے امیر المومنین کے فضائل و مناقب کے۔ بس بہت جلدی میں اپنی گفتگو کو تمام کر رہا ہوں۔ الدین هو التسلیم، دین محض تسلیم ہی تسلیم ہے، والتسلیم هو الیقین۔ بہت توجہ رہے حضرات، والتسلیم هو الیقین، دین تسلیم کا نام ہے، تسلیم یقین کا نام ہے، والتسلیم هو التصدیق، اور تسلیم اور الدین هو التسلیم والتسلیم هو الیقین والیقین هو التصدیق، اور یقین تصدیق کا نام ہے، والتصدیق هو اور جب انسان تصدیق کی منزل میں آئے گا تو پھر اس کے بعد هو الادا والادا والتصدیق هو الاقرار، اور تصدیق اقرار ہے، والاقرار هو الادا، اقرار ادا ہے، ادا عمل ہے۔ یہ مولا فرما رہے ہیں ادا عمل ہے۔ اب ذرا سا اس حدیث کو پلٹ کے دیکھیے، عمل کیا ہے؟ عمل کچھ نہیں ہے، ادا ہی ادا ہے۔ ادا کیسے ہوگا؟ جب تک اقرار نہ ہو۔ اقرار کیسے کیا جائے؟ جب تک تصدیق نہ ہو۔ تصدیق کیسے ہو؟ جب تک یقین نہ ہو۔ یقین کیسے ہو؟ جب تک تسلیم نہ ہو، اور تسلیم اس وقت تک کر ہی نہیں سکتا جب تک دائرہ دین میں نہ آ جائے۔ بھائی صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر، اور کر رہے ہیں آپ آواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ کلام امیر المومنین ہے، کلام امام ہے جو امام الکلام ہوتا ہے۔ امیر المومنین نے دین کی ایسی تعریف بیان کر کے سارا مسئلہ حل کر دیا۔ اب آپ اس کو ظاہر دیکھیے گا تو محض ایک حدیث نظر آئے گی، لیکن اگر آپ اس کو پلٹ کے دیکھیے گا سارا معاملہ حل ہو جائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں صاحب عمل کی تبلیغ کیجئے، عمل کی تبلیغ کیجئے، عمل کی تبلیغ کیجئے، ارے بھائی عمل سے پہلے یہ تو لوگوں کو بتائیے کہ دین کیا ہے۔ ابھی پہلی منزل آپ نے سر نہیں کی ہے، آخری صفحہ نظر ہے آپ کی۔ بھائی غور کریں آپ حضرات، پہلی منزل تو پہلے سر کریں، پہلے مسئلے کو تو آپ حضرات سمجھ لیں۔ پہلا مسئلہ ہے دین کا مسئلہ ہے پہلا۔ اب عزیزان گرامی عجیب و غریب بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، دین کو بھی اگر سادہ دین لے لیا، سقیفہ کی کال کوٹری سے اگر دین لے لیا، ساری زندگی عمل میں انسان رہے گا، لیکن اگر غدیر کے کھلے میدان سے دین لیا ہے، بھائی صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اگر غدیر کے کھلے میدان سے انسان نے دین لیا ہے تو دین کے تمام معاملات اس کے سامنے بالکل ازہرن شمس ہوں گے، بالکل ویسے ہی روز روشن کے آفتاب کی طرح سامنے ہوں گے کہ انسان بس دیکھتا جائے اور فیض حاصل کرتا جائے۔ یہ امیر کائنات ہیں عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں اسی آیت کی روشنی میں گفتگو جاری رہے گی انشاءاللہ کل، اور اس سلسلے کی دوسری اور آخری مجلس انشاءاللہ میں کل اسی عزا خانے میں وقت کی پابندی کے ساتھ ٹھیک 11 بجے خطاب کروں گا۔ بس عزیزان گرامی میں اپنی بات کو یہیں روک رہا ہوں۔ ہاں جو عرض کرنا تھا، ابھی تقریباً 10 منٹ میرے دامن وقت میں ہے، بس اتنا سماعت فرما لیں آپ کہ جو بات ادھوری رہ گئی تھی اسے مکمل کر دوں۔ اس حدیث کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کسی وجہ سے، دین کی پہلی منزل ہے تسلیم۔ اس بات کو آپ حضرات اپنے اذہان عالیہ میں محفوظ رکھیے گا کہ دین محض تسلیم کا نام ہے۔ 7ویں امام علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور حضرت کے چاہنے والے ہیں جن کو علی ابن یقطین کہتے ہیں۔ یہ اپنے دور کا علی ہے، 7واں علی، میرا مولا امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام علی ابن یقطین حضرت کے چاہنے والے ہیں۔ ان کو ہارون رشید نے وزارت بخشی۔ جب وزارت کا ان کے پاس پروپوزل آیا تو انہوں نے حضرت سے دریافت کیا کہ یا علی مولا آپ کیا فرماتے ہیں، کیا ہم اس ملعون کی جو ہے وہ حالانکہ ہے تو دشمن اہل بیت، کیا آپ اس بات سے راضی ہیں کہ ہم اس کی وزارت کو قبول کریں؟ حضرت نے کہا بالکل وزارت قبول کرو، بالکل تم اس کے وزیر بنو، لیکن یاد رکھنا کہ اس کے وزیر تو بنو مگر اپنوں کو فائدہ پہنچانا۔ اللہ اکبر، ایک سائلنٹ پیغام ہے کہ دیکھو منصب حاصل کر لو، اقتدار حاصل کر لو تو اپنوں کے خلاف نہ چلے آنا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ کر رہے ہیں اگر تم صاحب منصب ہو جاؤ، تمہیں اقتدار حاصل ہو جائے، تم اگر اقتدار حاصل کر لو تو اپنی حدود نہ بھولنا، اپنی قیود نہ بھولنا، اپنوں کو فائدہ پہنچانا، اپنوں کے خلاف نہ اٹھ جانا، یہ نہ سوچنا اور اتنے سوفسٹیکیٹڈ نہ بن جانا کہ صاحب ہم کیوں یہ کام کریں، یہ تو کام غرباء مومنین کریں۔ اور کر رہے ہیں آپ، یہ خلاف عدل ہے، معصوم اس چیز کو قطعاً برداشت نہیں کرتا۔
چنانچہ حضرت نے فرمایا کہ تم قبول کرو اس کی وزارت کو، اور انہوں نے وزارت کو قبول کیا۔ ایک روز انہوں نے خط لکھا، کچھ مسائل دریافت کیے، حضرت نے خط کا جواب لکھا، مسائل کے حل بتائے، اور اس کے بعد حضرت نے تحریر کیا ایک مسئلہ اور کہ علی ابن یقین آج کے بعد سے اپنے وضو کا طریقہ ویسے کر لو، ویسے اختیار کر لو کہ جیسے ہمارے مخالفین وضو کرتے ہیں۔ وضو کا مسئلہ نہیں پوچھا تھا علی ابن یقین نے، مگر مولا نے خط لکھا تو کہا کہ وضو ویسے کرنا جیسے ہمارے مخالفین کرتے ہیں۔ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ حضرت نے کہا کہ ویسے وضو کرنا جیسے ہمارے مخالفین۔ آج کے دور کا کوئی ہوتا تو کہہ دیتا ہم کیوں کریں، یہ خط مولا کی طرف سے آ ہی نہیں سکتا، ہم کاہے کے لیے زبردستی ان کی طرح وضو کرنے لگے؟ مگر یہ یقین کی منزل ہے، تسلیم کی منزل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دین کے معانی و مفاہیم کو، جو حقیقی معانی و مفاہیم ہیں، اس کو درک کر لیا تھا علی ابن یقین نے۔ یقین کی منزل میں تھے، تسلیم کی منزل میں تھے، اس لیے فوراً بغیر چوں چرا کیے ہوئے وہی وضو کا طریقہ اختیار کیا جو مخالفین کا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت نے پھر خط لکھا، اور خط لکھنے کے بعد فرمایا علی ابن یقین آج کے بعد تم وضو ویسے ہی کرنا جو ہم اہل بیت کا طریق ہے، ویسے ہی وضو کرنا جو ہم اہل بیت کا سکھایا ہوا طریقہ ہے، اسی انداز سے وضو کرنا۔ مگر کسی ضعیف سے ضعیف روایت میں بھی ہم کو یہ نہ نظر آیا کہ ساتویں امام علیہ السلام نے اس کے بعد چھوٹا سا یہ بھی نوٹ لگایا ہو کہ جو تم نے نمازیں اس حالت وضو میں پڑھی تھی وہ پھر پڑھ لینا۔ اللہ اکبر! آپ نے غور نہیں کیا عزیزان گرامی، میں یاد کر گیا آپ کی خدمت میں، حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ جو تم نے نمازیں اس حالت وضو میں پڑھی تھی وہ پھر پڑھنا۔ اس بات کی دلیل ہے الدین ہو تسلیم۔ اللہ اکبر! صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ الدین ہو التسلیم والتسلیم ہو الیقین۔ یہ تسلیم اور یقین کی منزل تھی۔ ہمارے اور آپ کے پانچویں امام علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا آپ فرمائیں کہ دین کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ دین محض ہماری ولایت کا نام ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ ہر شے کا احصاء امام مبین میں کیا گیا، اور عزیزوں اب جو جس شے کا طالب ہو وہ امام مبین کی بارگاہ میں آئے، ان کی بارگاہ میں آ کے طلب کرے، ان کی بارگاہ میں آ کے مانگے۔ اگر انسان کے پاس اولاد نہیں ہے تو اولاد اسی در سے ملے گی، انسان بیمار ہے شفا اسی در سے ملے گی، انسان پریشان حال ہے پریشانیوں کا حل اسی در سے ملے گا۔ بس اس در پر صدق دل سے آئے اور اخلاص نیت کے ساتھ آئے، تسلیم ہو کر آئے، یقین کی منزل میں آئے کہ ہم جو بھی ان سے مانگیں گے وہ ہمیں عطا کر دیں گے۔ بس عزیزان گرامی، جو کائنات میں کریم مولا، کریم آقا، وہ کہ جس کا کرم بحد کمال تھا، جس کا کرم بحد کمال تھا، وہ علی کے جو کوفے کے یتامہ کے ساتھ بیٹھ کر ان کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا تھا۔ اگر کوئی یتیم کبھی اپنے باپ کو یاد کر کے روتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ میرا باپ نہیں ہے میں یتیم ہوں، تو حضرت سر پہ ہاتھ پھیر کے کہتے تھے کہ دیکھو آج تو کہا، اب نہ کہنا کہ میں یتیم ہوں۔ اگر کوئی تم سے پوچھے تمہارا باپ کون ہے تو کہہ دینا میرے باپ کو علی کہتے ہیں۔ بڑا خیال تھا میرے مولا کو یتیموں کا، میں کہوں گا یا علی فریاد، بڑا خیال تھا یتیموں کا۔ ذرا کربلا میں اپنے لال حسین کے یتیموں کی پرسش کریں آپ، آپ آ کے اپنے لال حسین کی یتیمہ کو تو دیکھیں کہ جب وہ اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کے آنکھوں میں اشک آ جاتے ہیں اس کے، تو ظالم کیسے تماچے مارتا ہے کہ 12ویں حجت کو کہنا پڑا زیارت نائیہ میں سلام ان معصوم رخساروں پر کہ جن کی رنگت مسلسل تبدیل ہوتی گئی۔ کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک مسلسل اس ننھی سی شہزادی کی رخساروں کی رنگت تبدیل ہوتی گئی۔ بس عزیزان گرامی، یہ وہ قیامت کی رات ہے جس رات کائنات کا مشکل کشا بڑے اضطراب میں تھا، میرا مولا بڑی اضطراب میں تھا۔ آج حضرت اپنی چھوٹی بیٹی، اپنی چہیتی بیٹی جناب ام کلثوم کے گھر مہمان تھے۔ حضرت کا یہ معمول تھا اپنے بچوں کے ساتھ ایک ایک روز ایک ایک بچے سے منسوب کر دیا تھا کہ آج ان کے ہاں افطار ہوگا، کل ان کے ہاں افطار ہوگا۔
گا. آج کی تاریخ، آج کی شب حضرت جناب ام کلثوم کے مہمان تھے. دسترخوان لگا، نعمات چنی گئیں، پیالہ شیر رکھا گیا ایک، اور اس کے بعد پیالہ شیر رکھا گیا، نان و نمک رکھا گیا دسترخوان پر. حضرت جیسے ہی تشریف فرما ہوئے، حضرت نے ایک مرتبہ بیٹی کو دیکھ کے کہا، اے میری بیٹی، کیا تو نے اپنے باپ کو ایک وقت میں 2 نعمتوں کا مزہ لیتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا تو نے یہ دیکھا ہے کہ تیرا بابا ایک وقت میں 2 نعمتوں سے لطف اندوز ہو؟ کہا نہیں بابا. بیٹی باپ کا مزاج سمجھ گئی، چاہا پیالہ شیر اٹھا لیں. حضرت نے کہا نہیں بیٹی ام کلثوم، یہ پیالہ، بیٹی نے چاہا کہ نمک اٹھا لیں اور پیالہ شیر اور نان رہے دسترخوان پر. حضرت نے فرمایا نہیں بیٹی، یہ پیالہ شیر لے جاؤ، یہ کام آئے گا، یہ کسی وقت کام آئے گا. بی بی نے اٹھایا پیالہ شیر، نان و نمک سے حضرت نے افطار کیا اور اس کے بعد مصلی عبادت پر تشریف لے گئے. عالم یہ تھا آج کی شب کے مولا کبھی مصلی عبادت پر ہوتے تھے، کبھی صحن خانہ میں آتے تھے، آسمان کی طرف رخ کرتے تھے، ہاتھ پہ ہاتھ مارتے تھے، داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے کہتے تھے جس رات کا وعدہ تھا وہ رات آ گئی ہے. اے علی، کل تمہیں مالک حقیقی کی بارگاہ میں جانا ہے. بیٹی نے باپ کو اس عالم اضطراب میں دیکھا تو پوچھا کہ بابا یہ اضطراب کیسا؟ کیا کسی محاذ پہ جانا ہے، کسی جنگ پہ جانا ہے، کسی معرکے کے لیے جانا ہے؟ کہا نہیں بیٹی، آج علی کی تقدیر کی رات ہے، اسی رات کا وعدہ تھا، وہ رات آ گئی ہے، کل مجھے مالک حقیقی کی بارگاہ میں جانا ہے. علی مصلی عبادت پہ آئے، عبادتیں کرتے رہے. کچھ دیر کے لیے آنکھ لگ گئی، بیٹی بھی پہلو میں محو عبادت تھی. چونک کے اٹھے، مولا نے کلمہ استرجا کی تلاوت کی. جناب ام کلثوم نے آگے بڑھ کے کہا بابا یہ کلمہ استرجا کیوں؟ کہا جب خواب دیکھ لیا میں نے. کہا کیا خواب دیکھا ہے بابا؟ میں نے دیکھا کہ جبریل نازل ہوئے ہیں، ننگے سر ہیں، زلفیں بکھری ہوئی ہیں، اور کوہ ابی قبیس سے 2 پتھر اٹھائے، خانہ کعبہ کی چھت پہ آن کے دونوں پتھروں کو ٹکرایا، وہ پتھر خاک ہو گئے، اور اس خاک کو جب اڑایا تو وہ خاک ہر شیعہ کے گھر میں گئی ہے. میں کہوں گا یا علی آ کے دیکھے، صفِ ازا بچ گئی ہے. اللہ اکبر، کائنات کے امیر کی صفِ ازا ہے. خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. یہی طریقہ ہے حسین کے بابا پر رونے کا. بس عزیزان گرامی، رات گزری، کلثوم کا دل بیٹھا جا رہا تھا. جناب امیر اٹھے، دوش پابا ڈالی، خرامہ خرامہ قدموں کو بڑھاتے ہوئے میرا مولا صحن خانہ میں آیا. مرغابیاں پلی ہوئی تھی، آن کے جناب امیر کے سامنے زبان بے زبانی میں کہہ رہی تھی یا علی مسجد نہ جاؤ، قاتل ہے مسجد میں. حضرت نے سر پدست شفقت پھیرا اور اس کے بعد فرمایا بیٹی ام کلثوم دیکھو، اگر ان کے دانے پانی کا انتظام ہو سکے تو ان کے دانے پانی کا انتظام کرنا، ان کو یہیں رکھنا. اگر ان کے دانے پانی کا انتظام نہ ہو سکے تو بیٹا ان کو آزاد کر دینا راہ خدا میں. خدا ان کا رزق خدا نے معین کیا ہے، جتنا ان کو ہے ان تک پہنچ جائے گا. یہ کہہ کہ حضرت آگے بڑھے کہ جیسے ہی عصمت سرا کے دروازے کو کھولا تھا کہ زنجیر در حضرت کی آبا سے لپٹ گئی. حضرت نے ایک مرتبہ زنجیر در کو آبا سے علیحدہ کیا. خرامہ خرامہ میرا مولا آہستہ آہستہ قدموں کو بڑھاتے ہوئے داخل مسجد ہوا. دیکھا ایک شخص ہے کہ جو اوندھا پڑا سو رہا ہے. ٹھوکر ماری، کہا او بندہ خدا اٹھ، دیکھ اس طرح نہ سو، یہ طریقہ شیطان کا ہے. یا سیدھے ہو کے سویا کر، یا دائنی کروٹ لے کے سو، یا بائیں کروٹ لے کے سو، اس انداز سے نہ سو. اور اس کے بعد حضرت نے ایک مرتبہ نہایت آہستہ سے کہا دیکھ میں تیرے ارادے سے خوب واقف ہوں، اپنے ارادے سے باز آ جا، اپنے ارادے سے باز آ جا. یہ کہہ کہ حضرت گلدستہ اذان پہ گئے. لیجئے جناب امیر نے اذان کہنا شروع کی. وہ دردناک لہجہ تھا کہ مصلی عبادت پر زینب کا دل بیٹھا جا رہا تھا. میں کہوں گا بی بی ابھی ایک اور اذان صبح عاشورہ سننا ہے.
ابھی ایک اذان صبح عاشورہ بھی سننا ہے. انہی 2 اذانوں پر دین کے مقدر کا انحصار تھا. بس عزیزوں جناب امیر گلدستہ اذان سے اذان دے کر محراب عبادت میں آئے. نافلہ صبح عطا کر رہے تھے کہ رکعت اول کے سجدے میں ابن ملجم نے آن کے جو ضرب لگائی تو حضرت کی پیشانی تک تلوار اتر آئی. میرا مولا جھکتا چلا گیا. منادی نے ندا دی لتحتمت واللہ قدر کان الہدا قد قتل ابن ام المصطفیٰ قد قتل امیر المومنین. میرا مولا مجروح ہو گیا. حسنین نے امامے پھینکے, والیہ کی سطحیں بلند ہوئی. بس عزیزوں آخری جملہ اور مجلس تمام ہو رہی ہے. امام حسن علیہ الصحابہ کو اس حال میں دیکھا. حضرت نے کہا میرے لال حسن صبر کرو صبر کرو, تم گھر کے بڑے ہو, تمہیں ابھی پورا گھر سنبھالنا ہے. کہا میرے لال تم نماز پڑھاؤ, مومنین آ گئے ہیں. زخم سر میں حضرت محراب مسجد کی خاک کو بھرتے جاتے تھے, فزت برب الکعبہ کہتے جاتے تھے. ایک گلیم منگوایا گیا, اس میں حضرت کو لٹا کر بیت الشرف تک لے گئے. امام حسین علیہ السلام کے لیے مقتل میں لکھا ہے اتنا روئے حضرت اس اتنی دیر میں آنکھیں زخمی ہو گئی, مگر فرمایا میرے لال حسین ابھی بڑے صبر کا مظاہرہ کرو. یاد رکھیے گا ابھی علی نے اپنے دونوں بیٹوں کو کس طرح صبر کی تلقین کی ہے, مگر میرا مولا اس وقت صبر نہ کر سکا. جب گھر میں میرا مولا زخمی حالت میں آیا نا, بیٹیاں سرے اڑیاں آ کے لپٹ گئی. بابا تڑپ کے رونے لگے. مولا یا علی فریاد آج رونا نہ دیکھا گیا. ہائے کربلا سن 61 ہجری عصر عاشورہ, حسین کا گلا کند خنجر, زینب فریاد کر رہی ہوں گی واہ محمدہ واہ علیہ واہ جعفرہ ھذا حسین نرا مرمل بالدماء. میرا حسین خاک و خون میں غلطہ پڑا ہے. بہن کے سامنے 13 ضربوں سے بھائی کا سر کٹ جائے گا, فرات کا پانی نیزوں اچھلے گا, منادی ندا دے گا الا قتل الحسین الا ذبح الحسین گلشن زہرا سیعلم الذین ظلموا. ایام منقلب ينقلبون الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیم الامر. اللہم لعن قتلة الحسین علیہ السلام واولادہ واصحابہ. اللہم لعن قتلة امیر المؤمنین. اللہم لعن قتلة امیر المؤمنین. اللہم لعن قتلة امیر المؤمنین بعدد ما